جہاں ملینز آف پاپولیشن ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر 6% لوگوں کو لا کر حکومت دے دی گئی ہے، وہ فطری طور پر ہیومن نیچر ہے کہ وہ لڑیں گے۔ جب میں نے ایک رائے دی ہے تو آخر اس کے اوپر اتنا سیخ پا ہونے کی لوگوں کو کیا ضرورت؟ تو میں اس سروائیول انسٹنکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی قوم کے زعماء کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا وہ انسٹنکٹ کی بنیاد پر محض رد عمل کا اظہار کریں گے؟ اگر بروٹل پاور کو ہی ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کو مان لینا چاہیے، پھر نازی جرمنی بھی ٹھیک تھا۔ مسلمانوں کو بھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ شکست کے بعد کہہ رہا ہوں۔ امریکہ اور یوکے کی مسلسل ان کے آئل کے اوپر مداخلت ہے۔ اس وقت اپنے ہاتھ قتال سے روک کر رکھو۔ جو آپ کی رائے ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہے۔ صورتحال ایسی بن گئی تھی جس پہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ہر چیز کسی پاسٹ کا ریئیکشن ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، آپ کتنی بھی وائز بات کر رہے ہیں۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کے علماء نے، مسلمانوں کے دانشوروں نے، لڑنے والوں نے بھی آخر قبول کیا ایک صورتحال۔ آپ اس کو صرف اور صرف ایران کی غلطی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں پہلے دن سے۔ جرمنی کو شکست ہو گئی، جاپان کو شکست ہو گئی، اسی طرح کا معاملہ چین کے ساتھ ہوا۔ چائنا نے تو باقاعدہ 100 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی۔ مزاحمت صرف لڑنے ہی سے نہیں ہوتی، مزاحمت ادب کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ماؤ کا جو پورا ریولوشن تھا 1948 سے پہلے تک وہ جنگ پر تھا، وہ جنگ عاشق کے ساتھ نہیں تھے۔ اس وقت اسرائیل کی حکمت عملی بالکل متعین ہے۔ کیا ایک اسکالر کی اصولی پوزیشن بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ جب آپ کے ہاں ایک انقلاب آ گیا تو آپ کو امن کا پیامبر بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ، ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ آپ کے کچھ انٹرویوز اور کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہیں جن کے اوپر بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں بہت اچھے انداز میں، اور کچھ لوگ غیر مناسب انداز میں۔ تو ہم وہ ساری گفتگو اور کچھ ان میں سے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان پر آپ کا موقف طلب کریں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی عنایت ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا سر، آپ کا ایک جملہ بہت کوٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، آپ نے کہا کہ جب اسرائیل قائم ہوا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ بڑھ کر دوڑ کر اس کو قبول کر لیتے۔ اس کے اوپر کافی لیدے ہے، کافی اس پر گفتگو ہے کہ آپ ایک پاور ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی اخلاقیات کی اور اخلاقی برتری کی بات کرتا ہے۔ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہم جیسے لوگ جب کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو دونوں چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کا اخلاقی جواز کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ فرد ہو یا معاشرہ، اس کے لیے عملی صورتحال کیا ہے۔ اخلاقی پہلو سے بھی زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فرد کو ایسا کرنا چاہیے، اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی کوئی رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، کسی چیز پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو مثال کے طور پر عرض کروں گا۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری موجودہ دنیا میں امریکہ کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی، خاص طور پر سوویت یونین کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ برس ایسے مل گئے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بڑی طاقت ہے۔ اس بڑی طاقت سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی توقع کریں گے کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملات کرے، وہ دنیا میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے فساد پیدا ہو، وہ امن کی علمبردار بن کر رہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ خود امریکہ ہی کی تحریک سے وجود پذیر ہوا ہے، اس کے لیے صحیح لائحہ عمل یہ تھا کہ اقوام متحدہ کو ایک مضبوط ادارہ بنائے رکھے، اس کو بتدریج ایک عالمی حکومت تک لے جائے، اس میں فیصلے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوں، اس میں اگر وقتی طور پر 5 طاقتوں کو حق استرداد یا ویٹو کا حق دیا گیا ہے تو اس کو بھی بتدریج ختم کیا جائے۔ دنیا میں جو جمہوری اقدار مان لی گئی ہیں، یہ ادارہ بھی اس کے مطابق چلایا جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر امریکہ یہ رویہ اختیار کرتا تو دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہوتی، دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اس کو طاقت میسر آئی
تو اس نے طاقت ہی کو فیصلہ کن بنا لیا، طاقت ہی کی بنیاد پر اقدامات کیے اور طاقت کی زبان اختیار کر لی، جس کا اس کی تاریخ میں بدترین اظہار ٹرمپ صاحب نے کیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، امریکہ نے عالمی سطح پر امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہوتا، اداروں کو مضبوط بنایا ہوتا، اقوام متحدہ کو فی الواقع ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہوتا جس میں قدیم فلسفیوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا کہ ہم نے امن کی بنیاد پر، عدالت کی بنیاد پر، حسن معاشرت کی بنیاد پر ایک عالمی نظم بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کو دیکھیے، اسرائیل میں جو قوم آباد ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہزاروں سال سے وہ سرگرداں رہی ہے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے ان کو دنیا میں منتشر کر دیا تھا، ان پر مظالم بھی ہوئے، وہ برے سے برے حالات سے بھی گزرے۔ قریب کے زمانے میں جرمنی کی مثال سامنے ہے جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، یہ سب ہوا۔ اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے ایک مرتبہ پہلے 500 قبل مسیح میں ان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا اور انہیں سائرس نے، یا خورس کہہ لیجئے، دوبارہ وہاں آباد کر دیا تھا۔ یہی معاملہ برطانیہ عظمیٰ نے کیا، انہوں نے وہاں ایک قومی وطن قائم کر کے دنیا بھر سے ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ وہاں اپنی حکومت بنا لیں۔ یہ کئی ہزار سال کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ تھا، ان کے لیے ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس پر بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے اور یہ خیال کرتے کہ ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے، ہمارا ایک قومی وطن ہے، ہم اس میں محدود رہ کر اپنی بہبود کے لیے کام کریں گے، دنیا کے امن کے لیے کام کریں گے، اور جو مظالم ہم پر ہوئے ہیں انہیں اب دوسری قوموں کے لیے دہرائیں گے نہیں۔ وہ اگر ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کا گرد و پیش کی ریاستوں کا رد عمل کچھ اور ہوتا، لیکن بتدریج آپ دیکھتے کہ دنیا میں ان کے لیے عزت ہوتی، ان کا وقار قائم ہوتا، اور جو کچھ ماضی میں ان کے ساتھ ہوا تھا دنیا اس کے ازالے کی طرف جاتی۔ لیکن انہوں نے اس کے بالکل برخلاف توسیع پسندی کو اختیار کر لیا اور اس کے لیے ہر طرح کے مظالم روا رکھے، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں وہ لعنت ملامت کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ میں اسی سیاق میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ایک صورتحال پیش آئی ہے۔ وہاں سوال یہ نہیں ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، دنیا میں صدیوں سے فتوحات ہوتی رہی ہیں، وہ فتوحات مسلمانوں نے بھی کی ہیں، وہ ہسپانیہ میں چلے گئے، وہ بر صغیر میں آ گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں جو انہوں نے فتح کیے ہیں۔ تو فتوحات کے پیچھے اخلاقی جواز کیا ہوتا ہے؟ وہاں زیر بحث یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ مزاحمت کے قابل نہیں رہے تو آپ اس صورتحال کو قبول کر کے اپنی تعمیر کی طرف بڑھیں۔ میرے جس جملے کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اخلاقی جواز پر بحث نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ جو عام چلتی ہوئی مثال دی جاتی ہے اسی کو لے لیجئے، یعنی میرے گھر میں اگر ڈاکو داخل ہو گئے ہیں تو اس میں اخلاقی جواز کا سوال نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ڈاکو ہے اور یہ ایک جرم ہے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اب مجھے مزاحمت کرنی ہے، اپنا مال ان کے حوالے کر کے اپنی عزت اور جان کو بچا لینا ہے۔ میرے ساتھ اگر میری اولاد کھڑی ہے یا میرے بھائی کھڑے ہیں تو مجھے ان کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس اگر چارپائی کا پایا بھی ہے تو کلاشن کوف سے لڑ جاؤ، یا اس وقت انہیں روکنا ہے۔ تو یہ حکمت عملی کا سوال ہے جس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حالات کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوال نہیں ہے کہ کس چیز کا اخلاقی جواز ہے اور کس کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اخلاقی جواز کے معاملے میں تو بہت سی بحثیں کی جا سکتی ہیں،
جب ہندوستان میں انگریز آ گئے تو وہاں اخلاقی جواز کی بحث کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ ہم مزاحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اور رویہ ہوگا، ہیں تو اور رویہ ہوگا۔ تو اس لیے اخلاقی جواز کا معاملہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں تھا کہ میں اس پر کوئی رائے دیتا۔ اوکے سر، جو آپ نے گفتگو کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں اور آپ کی اس کے علاوہ بھی جو گفتگو ہے اس طرح کی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم سمیت کوئی بھی قوم جب مفتوح ہو جاتی ہے تو اس کو یہ پہلے نظر میں رکھنا ہے کہ کیا میں لڑ کے جیت سکتی ہوں یا نہیں۔ اگر وہ جیت سکتا ہے تو ضرور لڑ لے اور پھر اپنا آرڈر قائم کرے، اور اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں جیت نہیں سکتا تو پھر اس کو سبمسو ہو کر اپنے اس وقت تک ویٹ کرنا چاہیے جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ جیتنے کے قابل ہو، یا پھر بازی پلٹ سکے۔ لیکن سر ہیومن نیچر اس کے خلاف کام کرتی ہے، کیونکہ یہ لڑنے کے بعد ہیومن طے کرتے ہیں، تاریخ میں بھی اور ارد گرد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جیتیں گے یا نہیں۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس خطے کے لوگوں نے مکمل ہتھیار ڈالے تھے، اس سے پہلے ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالے۔ اسی طرح ادھر فلسطین اسرائیل کے معاملے میں جب بلفور ڈکلیریشن ہوا تو 6% جیوز کی پاپولیشن تھی، جو باہر سے آئے تھے وہ اس سے بھی کم تھے۔ تو جب آپ 6% لوگوں کو 55% لینڈ دے دیں گے تو انسانی جبلت یہ ہے کہ وہ پہلے لڑے گی کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے بعد وہ یہ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہم نے شکست کھائی یا نہیں کھائی، اور وہ کیا اس شکست کو شکست تسلیم بھی کرتے ہیں یا اور لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے یہ نظری طور پر ٹھیک ہے، اور ایک دانشور کے اینگل سے چند لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں ملینز آف پاپولیشن ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر 6% لوگوں کو لا کر حکومت دے دی گئی ہے، وہ فطری طور پر ہیومن نیچر ہے کہ وہ لڑیں گے، تو یہی وہاں پر ہوا ہے، تو وہ دوڑ کے کیسے ان کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ محض جبلتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی چیز سے نوازا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے یا کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے یا کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس کے مخاطب ہمیشہ قائدین ہوتے ہیں، زعماء ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے زعماء کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا وہ انسٹنکٹ کی بنیاد پر محض رد عمل کا اظہار کریں گے؟ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اقدام کریں گے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اگر اسی طرح فیصلے کیے جائیں تو پھر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو مظالم ہوئے تھے مکے ہی میں تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی؟ کفوا ایدیکم من القتال، اس وقت اپنے ہاتھ قتال سے روک کر رکھو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ یعنی پیغمبر موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے براہ راست رابطہ رکھے ہوئے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ ہاتھ روک کر رکھو؟ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ انسان کی جبلتیں تو بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی انسان مفادات کے لیے بعض اوقات بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، اس میں اخلاق کی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے ابتدا میں سوال اٹھایا اخلاق کی تقاضے یا مذہب کی ہدایت، تو یہ بھی بربنائے عقل مانی جاتی ہے، ورنہ جبلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کی جبلتیں تو بڑی سرکش ہیں، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ صورتحال ایسی بن گئی تھی جس پہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ چیز سامنے نظر آ رہی تھی، نوشتہ دیوار تھی، یعنی مسلمانوں نے پہلی جنگ عظیم میں شکست کھائی ہے۔ میں نے اس وقت بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ان کی 17ویں صدی تک 3 بڑی سلطنتیں تھیں، تینوں بتدریج ختم ہو گئیں۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا جبلی رد عمل ہو جائے گا، 2-3 صدیوں میں یہ عمل مکمل ہوا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جس کے پاس اس وقت فلسطین تھا، اور برطانیہ عظمیٰ نے ایک فاتح کی حیثیت سے فیصلہ کر دیا۔ یہ جو باقی ادارے بنے ہیں یہ بھی اس وقت وجود پذیر نہیں ہوئے تھے۔ 1918 میں ووڈرو ولسن نے، جو امریکہ کے صدر تھے، کانگریس میں اپنی تقریر کرتے ہوئے 14 نکات پیش کیے۔
اس میں آخری نقطے میں یہ تصور پیش کیا گیا تھا کہ کوئی عالمی ادارہ بنایا جائے. یہ سب اس وقت نہیں تھا، یہ ہو گیا تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے 1857 کا حوالہ دیا. یہ دیکھنا ضروری تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں لوگوں نے ایک فیصلہ کیا، میں اس فیصلے کو لوٹا نہیں سکتا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ علم و عقل کی روشنی میں وہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر آئے. وہ قدسیوں کا لشکر تھا، وہ ایسی جماعت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے. اس کے لیے فتح و نصرت کے وعدے تھے، لیکن حدیبیہ کے موقع پر اقدام نہیں کیا گیا. تو ہر موقع اقدام کا موقع نہیں ہوتا، اور یہ استدلال میرے نزدیک بڑا خطرناک استدلال ہے کہ انسان کو اپنی جبلت کے تقاضوں سے اقدام کر ڈالنا چاہیے. جبلتیں، خواہشیں اور رغبتیں یہ تو طوفان برپا کر دیتی ہیں، سیل بے پناہ بن جاتی ہیں. اس موقع پر روکا جاتا ہے. اس کو ایک انفرادی واقعے سے دیکھیے. ایک صحابی رسالت مآب سے پوچھتا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو کیا انتظار کروں کہ اب معاملہ قانون کے سامنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انتظار کروں. یہ دیکھیے، جو اس کا اظہار ہے وہ ایک جبلت کا اظہار ہے، وہ غیرت کی جبلت ہے. وہ یہ چاہے گی فوراً اقدام کیا جائے، اسی گردن مار دی جائے. لیکن مذہب تعلیم دے رہا ہے کہ معاملہ قانون کے پاس جانا چاہیے. تو جس طرح سے ہم انفرادی معاملات میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اس وقت آپ کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں کیا نصیحت کرتے تھے اپنے گھر سے نکلنے والوں کو؟ یعنی ان کا جو جبلی تقاضا ہو اس کے مطابق اقدام کر دیں. جب کوئی ان کو روکے، ان کو لوٹنا چاہے تو وہ جبلی رد عمل ہی کی پابندی کریں. یہی بتاتے تھے کہ اس میں علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے. تو قوموں کے فیصلے جب کرنے ہوں تو یہ اس کی قیادت سے گفتگو ہو رہی ہے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اقدام کے نتائج کیا نکلیں گے. اس کو میں نے ایک فارمولے کی صورت میں بیان کر دیا کہ اگر علم و عقل کی روشنی میں آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فتح یقینی ہے، تو بڑی بزدلی کی بات ہوگی کہ آدمی اقدام نہ کرے، درحالے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. اور اگر امکان بھی ہے تو پھر بھی اقدام کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آپ آگے بڑھیے. اگر فتح کا امکان ہے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے. لیکن اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ یقینی ناکامی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو، تو پھر اس طرح کا اقدام خودکشی ہوگی. پھر جبلت کی بات نہیں سنی جائے گی، عقل کی بات سنی جائے گی. اور اس طرح کے موقعوں پر بڑے بڑے فاتحین نے اپنے لشکروں کو پسپا کر کے اپنی حفاظت کا اہتمام کیا ہے. یہی رویہ ہے جو ہر قوم کو اور اس کی قیادت کو ایسے موقعوں پر اختیار کرنا چاہیے. یعنی جب آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اقدام کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، ان کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا سر، جب میں جبلت کی بات کر رہا ہوں، ہیومن نیچر کی، تو میری مراد یہ ہے سروائیول انسٹنکٹ سے. آپ ہر صورت انسان اور لائف اپنا تحفظ کرنا چاہتی ہے. تو اگر کسی قوم کے اوپر ایسا وقت آئے کہ اس کا سروائیول ہی خطرے میں پڑ چکا ہے، ان کی ایگزسٹنس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ لینڈ جو ہے یہ وداؤٹ پیپل ہے اور ہم ان سے ان کی موسٹ آف دا لینڈ لے لیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ایک 3 بڑی بڑی پیرلل ٹیررسٹ آرمیز تھی، ہیگنا، لیہی اور اراگون. تو یہ تمام لوگ قتل و غارت کر رہے تھے، اور اب ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کی ویب سائٹس پر، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. تو چھپاتے بھی نہیں ہیں وہ کہ ہمارا آلریڈی پلان تھا کہ ہم نے یہاں سے تمام عربوں کو، چونکہ وہ مسلمانوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اور فلسطینیوں کو تو عرب بول دیتے ہیں، عربوں کو یہاں سے نکال کر ہم یہ پورا یہاں پر اپنی اسٹیٹ قائم کریں گے. جب لوگوں کو فلسطین میں 1917 سے اور خاص طور پر 1890 سے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہماری ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں باہر سے لوگ لا کر، جب ابھی جرمنی والا ہولوکاسٹ ہوا بھی نہیں تھا، تو میں اس سروائیول انسٹنکٹ کی بات کر رہا ہوں. کوئی پاور کتنی بھی بڑی ہو اور اس کے مقابلے میں کتنا بھی کوئی کمزور شخص ہو، جب آپ اس کو کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں دیں گے، اس کو وے آؤٹ ہی نہیں دیں گے، اس کو گریسفل ڈیل ہی آپ نہیں دیں گے، تو وہ پھر لازمی لڑے گا اپنی سروائیول انسٹنکٹ کی وجہ سے، اپنی جبلت کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کی.
فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کو یہ ایک اسکالرلی اوپینین ہے اور بہت زیادہ اس کو مانا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کبھی نہ ہوتی اگر جرمنی کے اوپر توہین آمیز شرائط نہ لگائی جاتی، تو ہٹلر جیسا لیڈر شاید پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو وہ اگر آپ اس کو ایک ہارے ہوئے کو یا جس پر آپ نے قبضہ کیا ہے اس کو ایک وے آؤٹ ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ اس کی جبلت ہے، اس کی سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ وہ آخری سانس تک لڑے گا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ میرا اختلاف آپ کے میں خود آپ کا ہمنوا ہوں اس بات میں کہ مسلمانوں کو دوبارہ ایک ترقی کے راستے پر آنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جنگ کی نہیں۔ لیکن جہاں پر آپ کا سروائیول ہی خطرے میں ہے وہاں تو پھر آپ لڑیں گے، وہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ ان کو اسرائیل بھاگ کو کر ان جب کو دوڑ کر اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جی، یہ میں نے بھاگ کر دوڑ کر کے الفاظ تو نہیں کہے، یہ آپ کی تعبیر ہے۔ جو میں نے کہا وہ کیا تھا کہ فوراً تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ یہ اسی مقصد سے ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اب اپنی حفاظت کرنے کی کوئی اور راہ نہیں ہے کہ جو کچھ میسر آ رہا ہے اس کو فوری طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ 55% علاقہ دے دیا جائے گا، 45% علاقہ موجود تھا، اور بیت المقدس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایک کھلا شہر رہے گا، ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت سے اس کے معاملات لوگ مل کر چلائیں گے۔ یہ کوئی مثالی صورتحال نہیں تھی۔ یہ جو آپ پیچھے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ درست باتیں ہیں۔ ہندوستان میں بھی جب کمپنی آئی تو اس کے مظالم کی ایک پوری تاریخ بیان کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ریاستوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، ساحلی علاقوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری ریاست وہ اپنے قبضے میں لیتے چلے گئے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا کیا، نظام حیدرآباد کے ساتھ کیا، وہ داستان سنائی جا سکتی ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پر آپ نے یہ جائزہ لیا کہ آپ کی صورتحال کیا ہے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں؟ تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس موقع پر ایک جبلی رد عمل پیدا ہوا اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو ذرا تھوڑا سفر کر کے قبول کر لیجئے۔ 1857 کی آپ نے مثال دی۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کے علماء نے، مسلمانوں کے دانشوروں نے، لڑنے والوں نے بھی آخر قبول کیا ایک صورتحال کو، اس لیے کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو بتدریج بین الاقوامی قانون کا تحفظ سرحدوں کو حاصل ہو جاتا، اسرائیل کے لیے بھی ان سرحدوں کے پار جانا مشکل ہو جاتا، اور جب فلسطین کی سرحدیں جیسا کچھ بھی وہ 45% علاقے میں قائم ہوتا متعین ہو جاتی تو دنیا میں بات کرنا آسان ہوتا، وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوتے اور اس طریقے سے کم ایک ایسی جگہ پر ہوتے جہاں کوئی بہانہ تراشنا آسان نہ رہتا۔ یہ اقدامات ہیں، عین ممکن ہے یہ سب اقدامات کر لیے جاتے اور اس کے باوجود شکست ہوتی چلی جاتی، یہ ممکن ہے۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صحیح لائعمل یہ ہوتا، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ آپ بتدریج اسی کی طرف بڑھے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ وہی مسلمان ملک جو اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ لفظ بھی سنیں، انہوں نے ماننا شروع کیا۔ خود یاسر عرفات صاحب بہت سے معاہدات کرنے کے لیے مجبور ہوئے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حملے سے پہلے ابراہیم اکہٹ تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ عرب ملکوں میں سے بھی بعض نے قبول کر لیا۔ تو وہ چیز جو آپ کو اس طرح سے کرنی ہے اس کو بروقت کرنے کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی ایک تاریخ ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارا موقف بھی یہ تھا کہ ہندوستان نے باقاعدہ سازش کر کے، بلکہ اس کو اگرتلا سازش کے اس کا نام دیا گیا، مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کرنا چاہا ہے۔ تو اخلاقی جواز و عدم جواز پر نہایت عمدہ تقریریں کی جا سکتی تھیں، لیکن ہماری سیاسی قیادت نے حالات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع پر تسلیم کر لینا یہی مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ تو حکمت عملی کے فیصلے اسی طرح کیے جاتے ہیں، اور جب میں نے ایک رائے دی ہے تو آخر اس کے اوپر اتنا سیخ پا ہونے کی لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے خیال میں تو لڑنا ہی چاہیے تھا. تو اچھی بات ہے. حکمت عملی کسی چیز کو جائز اور ناجائز نہیں قرار دے رہی ہوتی کہ آپ نے کوئی گناہ کا ارتکاب کر دیا. آپ اگر ایک ڈاکو کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے چارپائی کا ایک پایا اکھاڑ کر کلاشنکوف جس شخص کے ہاتھ میں اس پر حملہ کر دیا ہے آپ اس میں مارے جائیں تو ہمارے دین میں شہید کہا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے جو آپ نے کیا. تو جائز اور ناجائز کی تو میں نے کبھی بحث نہیں کی. صرف یہ کہا ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے بہتر فیصلہ یہ ہوتا وہ کام آپ کو جو بعد میں کرنا ہی تھا، حالات ایسے تھے اور وہ آپ کر رہے ہیں، اور اب ایک واقعہ ہے کہ 70-75 سال کے بعد اسی جگہ پہنچے ہیں اور اب 2 ریاستی حل ہی کی بات کر رہے ہیں ہر طرف. تو یہ معاملہ آپ کو پہلے دن کر لینا چاہیے تھا تاکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ نہ ہوتا یا کم سے کم ہوتا. حکمت عملی کے معاملے میں گفتگو اسی لب و لہجے میں کی جاتی ہے اور میں نے اسی لب و لہجے میں کی ہے. اس وقت کے اقدام کو کوئی ناجائز اقدام قرار نہیں دے دیا، صرف یہی کہا ہے کہ یہ بہتر ہوتا. اور وہی بات کہی ہے جو فارسی محاورے میں کہی جاتی ہے کہ ہر چے دانا کند ناداں لیک باز از خرابی بسیار. یعنی وہ آدمی جو نادان ہوتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد جو دانا لوگ پہلے ہی مرحلے پر کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو حکمت عملی زیر بحث ہے، جواز و عدم جواز زیر بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، اب میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ جو فلسطینیوں کی اور انکلوڈنگ یہاں پر بر صغیر میں جو ریزسٹنس ہے آکوپیشن کے خلاف، آپ اس کو غلط نہیں کہہ رہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جان چھڑانے کے لیے جو بہتر حکمت عملی ہے وہ آپ کے نزدیک دوسری ہے بجائے جنگ کے. میں آپ کی بات یہ سمجھ گیا. لیکن سر اس خاص کانٹیکسٹ میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یاسر عرفات نے بھی جب ان کو تسلیم کیا اور وہ اپنی جدوجہد سے، اپنی مسلح جدوجہد سے باز آئے، تو اس کے بعد بھی جتنے ان سے وعدے کیے گئے سب ان سے توڑے گئے. اور آخری بھی جو ان کا انٹرویو ہے، جو گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی ان سے مذاکرات کرنے جاتا ہوں یہ میرے سامنے ایسی شرائط رکھتے ہیں جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد جب ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا اور میں ان کے وعدے مان کر تھک گیا ہوں اور میں اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں. تو سر وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی وہ بھی بعد میں ان کے آخری انٹرویوز اور گفتگو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے ہر بار. ابراہیم اکارڈ کی آپ نے بات کی. ابراہیم اکارڈ میں سارے مسلمان ملک نہیں گئے. یو اے ای ایک واحد قابل ذکر ملک ہے جو اس وقت آیا ہے. بحرین آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا چند کلومیٹر کا ملک ہے. سعودی عرب اس میں نہیں ہے، باقی ممالک نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک سمپل سا ایک مطالبہ ہے کہ جتنی بھی لینڈ فلسطینیوں کے پاس رہ گئی ہے 67 کے حساب سے 1967 میں، اس کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے مطابق ان کو تسلیم کیا جائے. لیکن اسرائیل اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر میرا خیال ہے کہ اگر بروٹل پاور کو ہی ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کو مان لینا چاہیے، پھر نازی جرمنی بھی ٹھیک تھا. پھر آج کے بعد اگر کوئی مسلم پاور آتی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے کہیں تو، اور انلیس سامنے والا وائٹ فلیگ نہ لہرا دے، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھیے پھر آپ نے لفظ ٹھیک استعمال کیا. یہ تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا غلط یا صحیح ہونا زیر بحث ہو. یہاں میں پھر عرض کروں کہ حکمت عملی زیر بحث ہے. آپ نے جو مثال دی ہے وہ میرے نقطہ نظر کی تائید کرتی ہے. یعنی میں نے کیا کہا تھا، فوراً کرنا چاہیے تھا. جب آپ تاخیر سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا اپنی حکمت عملی بنا چکا ہوتا ہے. اور اس وقت اسرائیل کی حکمت عملی بالکل متعین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے فلسطینیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے، اسے فلسطین سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے، اس کو اپنے پرانے خواب شرمندہ تعبیر کرنے ہیں. اس وقت تو اس کو موقع مل گیا. یہی بات تو میں نے عرض کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اب آپ کیا کریں. اب تو پے در پے شکستیں ہیں، دیکھتے چلے جائیے، وہ ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے میں نے جس فارسی مصرے کی طرف توجہ دلائی اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ وقت پر فیصلہ کرنا چاہیے. وہ فیصلہ اگر اس وقت کر لیا جاتا تو آپ برتر پوزیشن میں ہوتے، عالمی سطح پر بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی. جب یہ بہانہ آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ تو ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طاقتور اختیار کیا کرتے ہیں. میں نے ابھی تمہید میں یہ عرض کیا کہ امریکہ نے جو طریقے اختیار کیے اور طاقت حاصل کرنے کے بعد اختیار کیے،
وہ اخلاقی اصولوں پر پورے نہیں اترتے، وہ امن کے طریقے نہیں تھے، اس میں ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے، اتنے کمزور ہوئے کہ اب اقوام متحدہ کا حال وہی ہے جیسے ہمارے شاعر نے جمعیت اقوام کے لیگ آف نیشنز کے بارے میں کہا تھا کہ داشتہ پیر کے افرنگ، یہ اس سے بھی برتر حالت کو پہنچ گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ یعنی وقت پر غلط فیصلہ کیا گیا کہ ہم طاقت استعمال کریں گے، یہ غلط فیصلہ عالمی سطح پر اب اثر انداز ہوا ہے۔ اب اگر آپ اقوام متحدہ میں جان ڈالنے کی کوشش بھی کریں تو کم و بیش ناممکن ہے، تو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکمت عملی کے فیصلے بر وقت ہوں تو نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اگر وقت کے بعد کیے جائیں تو بعض اوقات وہ اور زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کہی، اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے، ہماری قوم میں یہ روایت ڈالی جانی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں سنجیدہ گفتگو ہو، استدلال کے ساتھ بات کی جائے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ کے اٹھ سکتے ہیں کہ تمہاری بات فلاں فلاں دلیل کی بنیاد پہ کمزور ہے، میری بات مضبوط ہے۔ تو میں نے تو کوئی جواز عدم جواز پر بحث ہی نہیں کی کبھی، صرف یہ بتایا ہے کہ مسلمان لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جو کچھ ان کو میسر آ گیا تھا اس پہ اکتفا کرتے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی تعمیر میں لگ جاتے، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جاتے کہ حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کے لیے اقدام کر سکیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہی کہا انٹرویوز میں، اس میں بھی اور اپنی ذاتی گفتگو میں بھی، جو آپ کے مونولوگز ہیں ان میں بھی، کہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ابھی ہو رہا ہے اس میں ایران کا ہاتھ زیادہ ہے، اس نے مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل، اور اس سے پہلے مرگ بر آل سعود کا بھی اس نے نعرہ لگایا، وہ بھی ہسٹری میں ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس وقت کیوس ہے اس کا بنیادی ذمہ دار ایران ہے۔ اچھا، میں پھر وہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ایک تاریخ ہے پچھلے 150 سال کی، برٹش کی اور اس کے بعد امریکہ کی، مسلسل ایران کے اندر مداخلت کی اور مسلسل ایران کی اس کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے حکمت عملی سے بغیر جنگ کیے معاملات کو درست کر لوں۔ پہلویز کا جو راج آیا، جو ان کی حکومت آئی، وہ اسی لیے آئی تھی کہ وہاں کے ایران کے لوگ جمہوریت مانگ رہے تھے، کچھ حقوق مانگ رہے تھے، اس کے بارے میں ایک موومنٹ تھی جس کو کہ رضا خان پہلوی نے پھر اس موومنٹ کے لیڈر تو نہیں تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ پھر اقتدار میں آئے۔ پھر ڈاکٹر مصدق کا آپ کو واقعہ پتہ ہے، 1940 کا پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر شاہ کا دور جب ختم ہوا، تو امریکہ اور یو کے کی مسلسل ان کے آئل کے اوپر مداخلت ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک قوم کو اس حد تک زچ کر دیں گے، بار بار ان کے منتخب لیڈرز کو آپ ٹاپل کریں گے، ان کے اوپر ڈکٹیٹرز کو، بادشاہوں کو آپ اس طرح سے سپورٹ کریں گے، تو وہ پھر آپ کے خلاف نعرہ ہی لگائیں گے اور کیا کریں گے۔ اسی پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ اس صورتحال میں ایک بڑی کامیابی ہو گئی تھی، وہ بڑی کامیابی یہ تھی کہ شاہ کا تختہ الٹ گیا۔ اس سے پہلے جو چیزیں وجود پذیر ہوئیں یا جو مقاصد حاصل کرنے کی صحیح کی گئی یا اپنے قومی وجود کو بہتر راستے پر ڈالنے کی جدوجہد کی گئی، وہ امریکہ نے اور بعض دوسری طاقتوں نے ناکام بنا دی۔ وہ چونکہ دنیا پر کسی اخلاقی اصول کے مطابق حکومت نہیں کر رہے، اسی لیے میں نے پہلے ابتدا میں آپ کو بتا دیا کہ امریکہ کو بھی میں یہی کہتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ اگر اس نے اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر حکومت کی ہوتی، اس کو عالمی حکومت حاصل ہو گئی تھی، حقیقت کے لحاظ سے کی ہوتی، تو آج دنیا میں اس کے لیے بڑی عزت ہوتی، بڑا وقار ہوتا، وہ دنیا میں امن کا علمبردار ہوتا، وہ بڑے ادارے وجود میں لا چکا ہوتا، اقوام متحدہ آج عالم نظم میں نہ ہوتی۔ یہ سب چیزیں امریکہ کے اقدامات ہی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بدترین صورتیں ہم موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سب کے باوصف جو کچھ ہو گیا تھا وہ ہو گیا۔ وہاں یہ کامیابی ہو گئی کہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ اب جب اقتدار حاصل ہو گیا تو گویا ایک انقلاب برپا ہوا، اب آپ کو نئی شروعات کرنی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب کا اقتدار حاصل ہو گیا۔ اس موقع پر دو راستے تھے، اس ماضی کی داستان سنائی جائے جس میں اگر مظالم بیان کیے جائیں تو صفات سیاہ کیے جا سکتے تھے، رسالت مآب بھی اس موقع پر کھڑے ہو کر وہ تقریریں کر سکتے تھے اور مشرکین کے خلاف ایسے اقدامات کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن نئی شروعات ہوئیں
اور یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ اس وقت مذہبی قیادت نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ دیکھیے کسی پہلو سے بھی درست نہیں تھا۔ ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم ایران میں تھیوکریسی قائم کریں گے، درا حالے کہ دنیا میں جمہوری اقدار کے حق میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ خود قرآن مجید اسی بات کو بطور اصول بیان کر چکا تھا، لیکن ان کا ایک مذہبی پس منظر تھا اور ان کی ایک مذہبی تعبیر ہے، اس کا اگر لحاظ کرنا بھی تھا تو جس طرح سے مثال کے طور پر انگلستان میں دستوری بادشاہت ہے، یعنی بادشاہ کے اختیارات بڑے محدود رکھے گئے ہیں، اس طرح کا کوئی نظام بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے برخلاف انہوں نے جو نظام بنایا وہ نظام اپنی ذات میں فساد رکھتا ہے، یعنی اس میں اقتدار تمام تر مذہبی رہنماؤں کی ذات میں مرتکز ہو گیا، اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ایک متوازی فوج بنا دی گئی جو پاسداران انقلاب کہلاتی ہے۔ یہ گویا اپنے قومی وجود کے خاتمے کی بنیاد تھی۔ پھر دوسرا اقدام، اور وہ یہ کہ لوگوں کے شخصی معاملات کو انہوں نے قانون کا موضوع بنا لیا۔ وہ چیزیں جن میں مذہب بھی اگر کوئی ہدایت دیتا ہے تو اس کو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ قرار دیتا ہے، ان چیزوں کو موضوع بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک دوپٹے اور ایک اسکارف پر کس طریقے سے مظالم ہوئے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، اس میں بھی ہزاروں لوگ حکومت کا ہدف بنے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگایا اور یہ طے کر دیا کہ اب گویا وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے نکل آئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، یہ حزب اللہ، یہ شام میں جو بہت سی تنظیمیں بنی، یہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کئی برسوں سے ہو رہا ہے، یہ سب اقدامات کیے۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اس کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہ صحیح کیا۔ میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ تینوں اقدامات غلط کیے، یعنی اپنا جو نظام بنایا وہ بھی غلط بنایا، اور اسی طریقے سے جو اندرون ملک اقدامات کیے، یعنی لوگوں کے شخصی معاملات کو قانون کی طاقت سے اپنی مرضی کا تابع کرنا، جیسے طالبان کر رہے ہیں، عورتیں پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، وہ لباس کس طریقے کا پہنیں گی، لوگ اپنی تعلیم کا کیا فیصلہ کریں گے، یہ سب چیزیں شخصی معاملات ہیں، ان میں کسی ریاست اور حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ جب دیا جائے گا فساد پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کو گرد و پیش میں اپنا انقلاب برآمد کرنا ہے، اور میں 1987 کے حج میں خود موجود تھا، اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، وہاں امام خمینی کی طرف سے لکھے گئے پمفلٹ تقسیم کیے تھے ایرانیوں نے، جس میں خود سعودی حکومت کے خلاف کس طرح کے اقدامات کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ بڑا درد انگیز واقعہ تھا، اس میں سینکڑوں لوگ مار دیے گئے، وہ اقدام کیا گیا، یہ 1987 میں ہوا ہے، میں خود وہاں موجود تھا۔ ہمارے ملک میں اس انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے کہاں کہاں کیا اقدامات ہوئے، اور جن جن جگہوں پر اہل تشیع آباد ہیں کس طرح ان کو امامت کی سرزمین قرار دے کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ انقلاب انہیں برپا کرنا ہے۔ یہ اقدامات ہیں جن پر میں نے تنقید کی ہے، میں ان کو غلط سمجھتا ہوں، بدلائل غلط سمجھتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کو اس سے اختلاف ہے تو اپنا اختلاف بیان کر سکتا ہے۔ اچھا سر، میں اسے ایک چھوٹا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کی رائے ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہے، جبکہ جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اور انسانی نفسیات سے ہم نے سیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کسی پاسٹ کا ریئیکشن ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، خواہ آپ کتنی بھی وائز بات کر رہے ہوں۔ جو کچھ جب ایران میں انقلاب آیا 79 میں، تو اس کے فوری بعد عراق نے ویسٹ کی اور خاص طور پر عرب کنٹریز کی، جن میں سعودی عرب بھی شامل تھا، ان کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ خرم شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جس کو پھر انہوں نے 2 سال کی جنگ کے بعد وہاں سے قبضہ چھڑوایا۔ تو ایک جنگ فوری ویری نیکسٹ ایئر ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، جس کو انہوں نے لڑا، اور کئی سال تک انہوں نے کسی اور ملک پر حملہ نہیں کیا۔ تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی کہ ایک ریولوشن آیا ہے، ایک پاپولر ریولوشن تھا، گو کہ آئی ایگری ود یو کہ وہ اس کو ہائی جیک کر لیا ملاؤں نے۔ میں ان کی حمایت میں، ان کے نظریات کی حمایت میں یا ان کے جو طرز حکومت ہے بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ وہاں پر اتفاق کر رہا ہوں۔ لیکن میں جو
جو ہو رہا ہے آن گراؤنڈ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک رد عمل تھا اس بات کا کہ ان کے اوپر مسلسل آپ نے 87 کی بات کی تو 7 سال سے ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی تھی. اس میں ایران کا اس جنگ کو شروع کرنے میں کوئی قصور نہیں تھا. ان کے اوپر کیمیکل ویپنز سے اٹیک کیے جاتے تھے اور اس میں پورا عرب اور پورا ویسٹ عراق کے ساتھ تھا. تو اس کے بعد ایک فطری ریئیکشن ہے کہ قوم اس طرح سے کوئی نہ کوئی ریئیکٹ کرے گی, جو کہ انہوں نے کیا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد رفسنجانی آتے ہیں, خاتمی آتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ تھے, تو آپ کو ایک باقاعدہ ایک شفٹ نظر آتی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ریولوشن سے نکل کر ایوولوشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے. لیکن جب بھی وہ امریکہ سے یا اپنے ریجن سے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ان کو اس کا موقع نہیں دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کو ایک کمپیٹیٹیو ایج انہوں نے اس خطے میں دلوانا تھا, اور ایران کو اگر تمام آئل ایکسپورٹ کرنے کی اس کو ایک فری رین دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ تو طاقتور ملک اس خطے کا بنے گا جو کہ تاریخی طور پر وہ ہے. میں صرف آپ سے اس جگہ پر اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف اور صرف ایران کی غلطی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں پہلے دن سے ریولوشن کے بعد. میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. یعنی ایران کیا, اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے کیا کوئی شخص اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اگر اسرائیل بھی جو 55% علاقہ اس کو ملا تھا اس سے آگے قدم بڑھانے کے طریقے اختیار نہ کرتا اور خود اپنی سرحدیں متعین کر کے اعلان کر دیتا کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے ہم ان سرحدوں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے, تو اس طریقے سے ایک اخلاقی برتری کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے میں نے کبھی کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. یعنی جنگیں جب اس طرح سے مسلط ہوتی ہیں تو لڑی بھی جاتی ہیں, ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے. اب بھی ظاہر ہے کہ ایران پر حملہ ہوا ہے تو آپ دیکھیے میں نے اس موقع پر کہا کہ اس حملے کے لیے جو جواز بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب بالکل لغو ہیں. یعنی کسی قوم کی رہنماؤں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ان کو ان کے گھر میں جا کر مار ڈالیں گے, یہ گنڈوں کی زبان ہے, یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ ہم کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی کوئی شریف آدمی بھی تحسین کر سکے گا. یہ سب باتیں میں نے کہی ہیں. اگر عراق نے حملہ کیا یا عربوں نے اس میں عراق کا ساتھ دیا, اسباب و وجوہ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک غلط اقدام تھا. تو یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ صرف ان کی غلطی ہے, نہیں. جس وقت آپ کے ہاں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے تو آپ کا لائے عمل ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا وہ انقلاب کو برآمد کرنے کا ہونا چاہیے تھا؟ ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے بتدریج یہ سیکھا اور پھر وہ اس سے نکلے. تو جب وہ نکلے تو ان کو گرد و پیش کی طرف سے امن کا ہاتھ بھی میسر آیا. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بعد میں کرتے ہیں وہ بر وقت ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے ایک مرتبہ مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگا کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ہم امریکہ کو بھی اس علاقے سے نکالیں گے, تو یہ قبل از وقت اقدام ہے. یہ آپ اپنی زبان سے بھی اگر کریں گے تو طاقتور آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. یہ بات ہے جو میں کہنے کی صحیح کر رہا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں نے سب صحیح کیا ہے. ابتدا میں نے اسی لیے عرض کر دیا کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر, وہ کسی لحاظ سے بھی قابل تعریف نہیں ہے. اس پر میں نے نقد کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ نفرت کرنے لگ گئے, اور یہی صورتحال اسرائیل نے اپنے لیے پیدا کر دی. تو ان کے اقدامات پر تو میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے طریقے پہ گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن اپنوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال تمہیں درپیش ہے. اس صورتحال میں خیر خواہی کی بات کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ بات یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے ایک نئی شروعات کی, انہوں نے اپنی ایک نئی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا اور اس میں مذہب بھی زیر بحث آ گیا, تو وہ اپنی ساری توجہات اپنی قوم کی تعمیر پر مرتکز کرتے, وہاں جمہوری اقدار کو فروغ دیتے, وہاں قانون کی حکمرانی قائم کرتے, وہاں ریاست کے اور عوام کے متعین حدود سے تجاوز کرنے سے اجتناب کرتے. تو اگر وہ یہ کام کرتے تو ایران ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت بڑی جگہ پر آج کھڑا ہوتا, علمی لحاظ سے بھی, فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی. لیکن آپ اس وقت تحقیق کر کے دیکھ لیجئے, اس کے گرد و پیش میں اس انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس پر بڑی گرامندیاں موجود ہیں.
میں ان کے ابواب نہیں کھولنا چاہتا کہ ایران نے خود افغانستان کے معاملات میں کیا پالیسی اختیار کی، پاکستان کے معاملے میں کیا طریقے اختیار کیے. وہ طریقے جب اختیار کیے جائیں گے تو پھر جب طاقتور کو موقع ملے گا تو وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا. وہ صدام نے بھی یہی کیا، وہ اس وقت امریکہ نے بھی یہی کیا. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ایک اسکالر کی ایک مورخ کی ایک اصولی پوزیشن بھی ہونی چاہیے یا نہیں کہ یہ جو اقدام ہے اس میں اصولی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ اتنی بڑی گریو ایک زیادتی کو، جیسے ہولوکاسٹ تھا، جیسے اسرائیل کا قیام ہے، جیسے یہ والی جنگ ہے، تو آپ اس میں ایک اصولی پوزیشن بھی تو مینٹین کرتے ہیں نا کہ یہاں پر فلاں گروپ جو ہے یہ غلط جنگ، اس پر غلط جنگ مسلط کی گئی ہے. 6% لوگوں کو 55% ایریا دینا کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے لڑ نہیں سکتے لہٰذا اس وقت خاموش ہو جائیں، لیکن اس کو تسلیم کر لینا اصولی طور پر، کہ اس کو قبول کر لینا اصولی طور پر، یہ پوزیشن بھی تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ جو کچھ امریکہ نے کیا اور دنیا میں ایک بڑی جگہ پر جانے کے بعد کیا، اس کا بھی کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا. اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ اقوام متحدہ اس وقت عالم نزاع میں ہے. اسرائیل کے بارے میں بھی بتا دیا. تو اخلاقی پہلو سے تو میں نے ابتدا ہی میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. غلطیاں کیا، جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن اس میں اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مجرم کا ہاتھ پکڑ سکیں، یا اس وقت ہمیں اپنی تعمیر کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کے اپنے آپ کو اس شکست کے اثرات سے نکالنا ہے جو صدیوں کے عمل کے بعد ہوئی ہے؟ اس میں 3 صدیوں کا عمل ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پوری تہذیب کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، آپ علم کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، آپ کا 5 صدیوں میں کوئی کنٹریبیوشن باقی نہیں رہا، اخلاقی لحاظ سے اس قابل نہیں رہے کہ کھڑے ہو کر اسلام کے لبادئی کے بارے میں اپنے مخالفین کو کوئی اچھا تاثر دے سکیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے. اس گفتگو کی ابتدا میں نے اخلاقی پوزیشن تو 2 اور 2 4 کے طریقے پہ واضح کر دی. میں سر اخلاقی سے آگے بڑھ کے صرف اصولی کی بات کر رہا تھا. اس میں سر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے ایک وائز حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہے کہ اگر آپ اصولی طور پر کسی چیز کو ظلم اور زیادتی سمجھتے ہیں تو ایک قوم، اور خصوصاً اگر وہ بڑی قوم ہے، اس کے پاس جغرافیہ بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے، تو وہ ایک ریزسٹنس کو قائم رکھتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں ہے. آپ فلسطین میں دیکھ لیں، آپ اسپین میں دیکھ لیں، مسلم اسپین میں نارتھ میں ایک چھوٹا سی ایک ٹیریٹری کرسچنس کے پاس تھی، اور وہاں سے پھر وہ صدیوں بعد انہوں نے دوبارہ آ کر پورے اسپین پر انہوں نے حکومت قائم کی. تو وہ جو ریزسٹنس ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ وہ اگر اس وقت کامیاب نہیں بھی ہو رہی، تو ایک جو اصولی پوزیشن ہے جو کہ انسانی جبلت میں اور اخلاق میں اور تاریخ میں ہر لحاظ سے درست پوزیشن ہے، اس کے اوپر اگر ریزسٹنس ہے تو ہمیں اس کو بھی اتنا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنا کہ ایک وائز آپشن کو، ایک پڑھی لکھی آپشن کو، ایک تہذیبی ترقی کی آپشن کو. جی ضرور کرنا چاہیے، اس میں کیا شبہ ہے. لیکن مزاحمت کس دور میں کیسی ہونی چاہیے، یہ مزاحمت کا لفظ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. ہمارے ہاں بر صغیر میں 1857 کے بعد مزاحمت ختم نہیں ہوئی، اس کا انداز تبدیل کر دیا گیا. مزاحمت مہاتما گاندھی نے بھی کی، مزاحمت ایک لحاظ سے کہیں تو مسلم لیگ نے بھی کی اپنے مقصد کے لیے، مزاحمت علماء کی جماعتیں بھی کرتی رہیں، اس کا انداز تبدیل کر لیا گیا. یعنی ہم اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم مزاحمت کے وہ انداز اختیار کریں گے جس سے مسلمانوں کو ان کی قومی حیثیت میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. مزاحمت صرف لڑنے ہی سے نہیں ہوتی، مزاحمت ادب کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، نقد کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی تہذیب پر آپ اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی طرح سے مزاحمت آپ کے اقتصادی اقدامات کی صورت میں بھی ہوتی ہے. آپ چین کو دیکھیے، جاپان کو دیکھیے، ان کو بھی شکست ہوئی. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جاپان کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے مزاحمت کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے اتنا مستحکم کر لیں گے کہ پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے ہمیں مٹا دینا آسان نہیں رہے گا. یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یعنی ہم جس صورتحال سے دوچار ہوئے ان کی تاریخیں بھی وہی ہیں، اور وہ جس صورتحال سے دوچار ہوئے اس کی تاریخیں بھی وہی ہیں.
جرمنی کو بھی بھارت شکست ہوئی ہے. تو ذرا جرمنی کو، جاپان کو اور ذرا چین کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے مزاحمت کا کیا طریقہ اختیار کیا. تو مزاحمت مثبت طریقوں سے بھی ہوتی ہے، پرامن ذرائع سے بھی ہوتی ہے، عدم تشدد کے اصول پر بھی ہوتی ہے، اور اپنا سر پھوڑ کر مزاحمت کو اپنے خلاف اقدام میں بدل دینے کی صورت میں بھی ہوتی ہے. ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا. سر چائنا نے تو باقاعدہ 100 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، امریکہ سے بھی، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جن جن کا قبضہ تھا تمام سے ان کی مستقل جنگ ہے. ایون ماؤ کا جو پورا ریولوشن تھا 1948 سے پہلے تک وہ جنگ پر تھا. وہ چنگ کائی شک کے ساتھ نہیں تھے جو کہ گفتگو کے اوپر یقین رکھتا تھا اور جو کہ ویسٹ کے ساتھ تھا. ماؤ اس کے اپوزٹ تھے. پھر جاپان سے بھی انہوں نے نارتھ چائنا میں جنگ کی. انہوں نے وہ اس پریگمیٹزم میں نہیں آئے، وہ آخری دن تک انہوں نے جنگ کی اور اس جنگ کے فاتح کے طور پر وہ آئے تھے. اور جاپان میں بھی جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک عارضی صورتحال ہے. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ان پر مسلط کی گئی تھی کہ اب آپ نے سبمسو ہو کر رہنا ہے، اور ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد ایٹم بم جب دو ان کے اوپر انہوں نے ٹرومین نے پھینک دیے. لیکن ابھی دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. آج اگر جاپان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میری حفاظت کرنے کل کو امریکہ نہیں آئے گا، تو آج وہ دوبارہ ایک ملٹری پاور بننے کی بات کر رہے ہیں. اور آج چائنا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ملٹری پاور بننے کی کوشش کی تو میں آپ پر جنگ مسلط کروں گا کیونکہ میں سگنیٹری ہوں. لیکن اگر جاپان کا رائٹ ہے کہ وہ ایک ملٹری پاور اپنے تحفظ کے لیے اس حد تک بنے، وہ اگر بننا چاہتا ہے اور چائنا اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے جاپان لڑے گا اور کیا کرے گا. مجھے تعجب ہوا آپ کس بات پر. یعنی میں نے بات شروع کی دوسری جنگ عظیم کی شکست سے جاپان کو جو ہوئی. آپ سر آپ نے چائنا کی بات کی نا کہ چائنا سے میں سیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چائنا ایک نے تو جنگ ہی کی کر ہے. کے لے لیجئے. یعنی جاپان پر میں نے گفتگو اس کے بعد کی، شکست ہو گئی. مسلمانوں کو بھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ شکست کے بعد کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے ہم نے بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں، بہت سے ملک فتح کیے ہیں. اسی طریقے سے قومیں کرتی رہی ہیں. جب ایک خاص واقعہ یا حادثہ ہو گیا، جرمنی کو شکست ہو گئی، جاپان کو شکست ہو گئی. اسی طرح کا معاملہ چین کے ساتھ ہوا. چین نے اس پچھلے عرصے کے دوران میں جب سے وہ انقلاب ان کے آیا کیا کیا. اسی طرح ایران کے بارے میں بھی میں نے گفتگو وہاں سے شروع کی کہ جب آپ کو نئی دنیا بنانے کا موقع مل گیا، تو جب آپ کو نئی دنیا بنانے کا موقع ملا تو پھر کیا آپ نے مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کی یا آپ نے تعمیر کی ایک تاریخ بنائی. جاپان کو بھی دیکھ لیجئے، جرمنی کو بھی دیکھ لیجئے اور چین کو بھی دیکھ لیجئے. آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اور جس طریقے سے بات کر سکتے ہیں اس میں ان کی حکمت عملی کو بڑا غیر معمولی دخل ہے. کیا خیال ہے تائیوان کے بارے میں؟ چین کا اس پر قبضہ کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ وہ اس کے نتائج و عواقب کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، اپنا موقف قائم رکھے ہوئے ہیں، اس موقف کو بیان بھی کرتے ہیں. تو میں نے اس کی مثال دی آپ کو. دنیا میں جس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس وقت جنگیں ہی ہوتی تھیں، وہ ہم بھی جنگیں ہی کرتے تھے. وہ فتوحات کا زمانہ تھا. یہ دور آپ کو ایک چھوٹا سا میسر آیا تھا جس میں فتوحات کے زمانے کے بعد موقع مل گیا تھا کوئی 40-50 سال کا کہ اپنی تعمیر کی جا سکے. یہ گفتگو اس زمانے کے بارے میں ہو رہی ہے. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو اپنے آپ کو بنانے کا موقع ملا انہوں نے بنایا، لیکن جن کو بنتے ہی جنگ مسلط کی انہوں نے جنگ لڑی. چائنا نے بھی جس واقعے کی آپ بات کریں 1948 کے بعد جب ادھر کوریا کی طرف سے ان کے اوپر جنگ کی گئی 50s میں، تو پھر انہوں نے جنگ لڑی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں لڑی. میرا موقف صرف یہ ہے کہ آپ کی بات پر سر تسلیم خم کہ ہمیں حکمت عملی یہ کرنی ہے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے. لیکن میں جن دو اس وقت سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، ایران اور فلسطین، ان کے اوپر تو ایگزسٹنس ہی مشکل کر دی گئی، تو ان کو ایک جنگ لڑنی پڑی جو کہ انہوں نے پھر لڑی. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. آج جو جاپان کی میں نے مثال دی وہ یہ ہے کہ اگر آج جاپان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر لڑے گا. پھر وہ اس کا ایک طرز عمل آج ہے وہ اس سے نکل آئے گا. جنگ مسلط کی جائے اس پر میں نے کبھی گفتگو ہی نہیں کی. مثلا میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس وقت امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پر تو اسے لڑنا نہیں چاہیے تھا. جنگ جب اس طریقے سے عملاً مسلط ہو جاتی ہے تو پھر تو ہر ایک لڑتا ہے. ابھی پاکستان نے جنگ لڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی افغانستان میں باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے، اس میں بھی ایک جنگ ہوئی ہے. وہ جنگ بھی مسلط ہوئی ہے اس لیے کہ طالبان نے وہاں حکومت قائم کرنے کے بعد
اپنے انقلاب کو برآمد کرنا شروع کر دیا، تو پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا ہے۔ ان میں سے کسی واقعے پر میں نے تبصرہ نہیں کیا کبھی۔ اسی طرح صدام حسین کے واقعے پر بھی آپ ایک لفظ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے یہ کہا۔ جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو لڑائی جاتا ہے، جنگ کے لیے فضا نہ پیدا ہونے دی جائے، ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ دوسروں کو بہانہ مل جائے، اور اپنے لیے تعمیر کا وقت ہر حال میں ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات ہے جو میں نے بار کہی۔ یہی ایک جملہ ہے سر جس پہ میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے حالات ان ملکوں نے اور ان اداروں نے خود پیدا کیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حالات پیدا نہیں کیے، انہوں نے آخری دن تک کوشش کی کہ یہ جنگ ہم پر نہ آئے، لیکن وہ آئی۔ صرف اختلاف اس پوائنٹ پر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات بھی ایران نے اور فلسطین کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں نے پیدا کیے کہ یہ دن آئے۔ صرف اس پہ اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ ان کے پیدا کیے ہوئے حالات نہیں ہیں۔ میرے نزدیک اس میں مجھے آپ جسارت کر کے یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے ایران میں، اب یہ مظاہروں سے بات کی جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ مظاہرے شروع ہو گئے، ہزاروں لوگ نکل آئے، اب اس کے بعد تو فوج کو یا پولیس کو کارروائی کرنی ہے۔ یہ تو آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یقیناً کرنی ہے۔ میں اس پالیسی کی بات کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے دو باتیں کہیں۔ جب آپ کے ہاں ایک انقلاب آ گیا تو آپ کو امن کا پیامبر بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو اپنا انقلاب برآمد کرنے کے نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے، آپ کو ابتدا مرگ بر امریکہ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح میں وہاں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ مل گیا تھا اس کو تسلیم کر کے اپنے لیے تعمیر کا موقع پانا چاہیے تھا۔ یہ وہ اقدامات ہے جن اقدامات نے ایک فضا پیدا کر دی، اور پھر اس فضا میں ظلم کرنے والوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے ظلم کے جواز دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ بات ہے، اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھیے۔ اس کا تعلق پالیسی سے ہے، آپ نے اپنے لیے کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ یعنی ہم جب ایک طرز عمل اختیار کرتے ہیں یا ایک رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ چیزوں کے لیے فضا ہموار کرتا ہے، اور جب وہ فضا ہموار ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حملہ کس نے پہلے کرنا ہے، وہ طاقتوری کرے گا ہمیشہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے تحمل سے ہمارے ان سوالات کے جواب دیے۔ اب لوگوں کے سامنے ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو اور آپ بھی جو اس پہ وضاحت پیش کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ہے، تو لوگ اپنی رائے خود قائم کر لیں گے۔ ہوپ فلی آپ آئندہ بھی ہمیں اس طرح کی گفتگو کے لیے وقت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ کی بڑی عنایت۔